صحن نشین پر تشریف فرما حضرت سید شاہ عبدالرزاق صاحب قادری، مولانا علی پاشا قادری صاحب، مولانا محمد نعیم کوثر رشاد صاحب، جلیل نظامی صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے تمام اراکین بلدیہ، معزز حاضرین اکرام، غیور نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت، اس جلسے کا انعقاد اس لیے نہیں کیا گیا ہے سے کمپنی ہے، اس جلسے کا انعقاد کرنے کا منچ اور ہم اپنے بزرگوں کی ان قربانیوں کو یاد کریں اور زمانے کو اور دنیا کو یہ بھی بتائیں کہ یقیناً وطن عزیز کو آزادی ملی، مگر آزادی کی جنگ میں ہم صرف پسینہ بہانے والوں کو یاد نہیں کر سکتے اور جان کی قربانی دینے والوں کو ہم ان کو فراموش نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے پسینہ بہایا یقیناً ہم ان کو یاد کریں گے اور یاد کرتے رہیں گے۔ معزز علماء کرام نے آپ کے سامنے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، وہیں پر پلاسی کی جنگ کا بھی ذکر کیا۔ 15 اگست کو 47 میں اس ملک کو آزادی ضرور ملی، مگر اس آزادی کی لڑائی میں ہم سن 57 کی جنگ آزادی کے ان علماء کرام کی عظیم قربانی کو نہیں بھول سکتے۔ ہم 1757 کی پلاسی کی جنگ میں سراج الدولہ کی عظیم قربانی کو نہیں بھول سکتے۔ بکسر میں جو جنگ ہوئی ہم اس کو نہیں بھول سکتے۔ روہیلا کی جو جنگ ہوئی ہم اس کو نہیں بھول سکتے۔ اور 4 مئی 1799 کو جو شیر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو انگریزوں کے خلاف لڑائی ہم اس کو نہیں بھول سکتے۔ آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں وہ ٹیپو سلطان کے تعلق سے جھوٹ اور غلط بیانی سے کام کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے سنا ہوگا معزز علماء کرام سے، قوم ملت کے ذمہ داروں سے بڑی خوشی میں آ کر کہا کہ ٹیپو آج شہید ہو گیا، آج ہم بھارت جیت چکے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، عظیم ٹیپو سلطان کی زندگی پڑھنے کے لائق ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جناب الیاس ندوی بھٹکلی کی جو کتاب ہے ٹیپو سلطان کے اوپر، اس کو ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ اگر نوجوانوں کو وقت ملا، جس کو اردو نہیں آتی، انگریزی میں بھی وہ کتاب دستیاب ہے، کیونکہ ٹیپو سلطان کی زندگی کے واقعات پڑھنے سے ہی ہم کو معلوم ہوگا کہ ٹیپو سلطان کی انگریزوں سے جنگ اور ٹیپو سلطان کی شہادت کیسے بھارت کو آزادی دلانے کا ایک راستہ بتاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شہید ٹیپو سلطان کی پرورش کے تعلق سے الیاس بھٹکلی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کے والد حیدر علی نے، جو خود زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، انہوں نے ٹیپو سلطان کی تعلیم کا بہترین انتظام کیا اور ٹیپو سلطان کو اتنا قابل بنایا کہ ٹیپو سلطان نہ صرف دین کے بارے میں جانتے تھے بلکہ ٹیپو سلطان فارسی، عربی، کنڈا اور فرینچ زبان بھی بولنا اور لکھنا جانتے تھے۔ جب حیدر علی ان کے والد نے ٹیپو سلطان سے پوچھا کہ تم کو کیا تحفہ چاہیے، تو ٹیپو سلطان نے کہا کہ مجھے ایک لائبریری تحفے میں چاہیے۔ اور اس وقت ٹیپو سلطان کی کتابیں فرانس سے منگوائی گئیں، اور وہ ٹیپو سلطان نہ صرف میدان میں ایک بہادر تھا بلکہ ایک قابل آدمی بھی تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ٹیپو سلطان نے 17 سال کی عمر میں انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ ٹیپو سلطان شہید نے 17 سال کی عمر میں انگریزوں سے مقابلہ کیا، اور ٹیپو سلطان جب سلطان بنے اپنے والد کے انتقال کے بعد تو صرف 17 سال ان کی حکومت رہی۔ 17 سال میں ٹیپو سلطان نے ساحلی علاقوں میں فیکٹریاں بنائیں، اسلحہ بنانے کی فیکٹریاں بنائیں، راکٹ بنانے کی فیکٹری بنائی، اور ٹیپو سلطان نے ایسے راکٹ بنائے کہ بڑے بڑے ایمونیشن بنانے والے بھی آج بھی ٹیپو سلطان کو سلام کرتے اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ دنیا کی جنگ میں اگر کسی نے راکٹ میں بہتری پیدا کی تو اس کا نام ٹیپو سلطان تھا۔ ٹیپو سلطان، اب بھائی صاحب خاموش بیٹھیے، یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے۔ ٹیپو سلطان نے سلک کی فیکٹری قائم کی، ٹیپو سلطان نے اس وقت ٹائپ بنانے کا طریقہ ایجاد کیا اور اردو اخبار ٹیپو سلطان نکالتا تھا۔ پہلی جنگ ٹیپو سلطان نے 17 سال کی عمر میں
انگریزوں کے خلاف لڑی. دوسری جنگ ٹیپو سلطان نے 1880 4 سال ٹیپو اور حیدر علی نے انگریزوں سے جنگ لڑی. تنجور میں ٹیپو سلطان کو کامیابی ملی اور اس 4 سالہ جنگ کے دوران حیدر علی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے. تیسری مرتبہ ٹیپو سلطان نے جنگ لڑی تو انگریزوں کے ساتھ مراٹھا اور نظام تھے. ٹیپو سلطان کو کامیابی نہیں ملی. ٹیپو سلطان کو کامیابی نہیں ملنے کا غم اتنا تھا کہ مورخ لکھتا ہے کہ ٹیپو سلطان اس وقت سے تیسری جنگ جو انگریزوں کے خلاف لڑی ٹیپو سلطان نے وہ زمین پر پتھر پر سوتے تھے. ان کو اتنی تکلیف تھی کہ میں انگریزوں سے کامیابی حاصل نہیں کر سکا. چوتھی جنگ جو ہوئی انگریزوں کے خلاف ٹیپو سلطان کی تو چار جنگیں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف لڑی. میرے عزیز دوستو, لکھنے والے نے لکھا کہ ٹیپو سلطان نے ایک عالی شان مسجد کو تعمیر کیا جس کا نام مسجد اعلیٰ رکھا. ٹیپو سلطان نے اس میں 4 کتبے تعمیر لکھوائے اس وقت کے مشہور خطاطوں سے. اس میں ایک کتبے میں مسجد کا ذکر, ایک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 99 اسماء حسنہ, ایک کتبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 اسماء گرامی, اور چوتھے کتبے میں ٹیپو سلطان نے جہاد پر خطاطوں سے لکھایا. اور اس مسجد کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان کی جب عمر 7 سال کی تھی تو کسی ایک اللہ کے ولی نے ٹیپو سلطان کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ ایک دن تو میسور کا بادشاہ بنے گا. اور ٹیپو سلطان سے کہا کہ جب تم میسور کا بادشاہ بن جاؤ گے تو تم مسجد کو تعمیر کرنا. اس وقت ان کے والد محض ایک ملازم تھے, حیدر علی ایک ملازم تھے. میں اس بات کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ٹیپو سلطان کی زندگی کو پڑھنا بے حد ضروری ہے. اسی سے نوجوانوں کو, ہم سب کو ایک حوصلہ ملتا ہے ناانصافی کے خلاف لڑنے کے لیے. یہ آج ہم جلسہ منا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا جنگ آزادی میں رول, تو ٹیپو سلطان کی قربانی کو کوئی نہیں بلا سکتا. تو جائیے بھائی, چوتھی جنگ جو ٹیپو سلطان کی ہوئی, ذرا بولیے ہادی صاحب, آپ کے چاہنے والے دکھ رہے کوئی, یا تو آپ اوپر جا کر بیٹھ جائیے جھنڈا ہلاتے ہوئے, یہاں سے روکیے نہ تو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, چوتھی جو جنگ انگریزوں سے ہوئی, یہ لفظ 4 کو یاد رکھو آپ. 4 جنگیں ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے کی. اور ہمارے پڑوسی ریاست میں کرناٹک میں ٹیپو سلطان اور ساورکر کے اوپر بحث ہو رہی ہے. تو ٹیپو سلطان 4 بار انگریزوں سے جنگ لڑے, اور جب چوتھی جنگ ہوئی ٹیپو سلطان کی انگریزوں سے تو میر صادق نے غداری کی. میر صادق نے غداری کی انگریزوں سے مل کر. میر صادق نے ٹیپو سلطان کے قلعے پر جو توپیں تھیں اس میں بارود نہیں, مٹھی رکھ دی. اور واقعات میں آیا کہ 4 مئی کے دن جب ٹیپو سلطان ظہر کی نماز پڑھ کر بیٹھے تھے تو 4 مئی کے دن ظہر کی نماز پڑھ کے ٹیپو سلطان جب کچھ کھانا کھانا چاہ رہے تھے, ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالا تو ان کے پاس یہ خبر آئی کہ انگریز قلعے میں داخل ہو گئے اور سید عبدالغفار شہید ہو گئے ہیں. تو ٹیپو سلطان نے اپنے کھانے کو چھوڑا. ان کے گھوڑے کا نام طاؤس تھا, گھوڑے کو منگایا, بندوق کو اپنے گلے میں ڈالا, تلوار منگائی اور کہا کہ آج فیصلے کا دن ہے. اور ٹیپو سلطان اپنے قلعے میں ڈوڈی دروازے کی طرف, دلی دروازے کی طرف جانا شروع کر دیے. تو میر صادق نے انگریزوں کو بتایا کہ سلطان ٹیپو شہید نکل چکے ہیں. جب ٹیپو سلطان ڈوڈی دروازے کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر انگریزوں کا داخلہ ہو چکا تھا. ٹیپو سلطان ان سے مقابلہ کرتے ہیں, پھر واپس جانا چاہتے ہیں ٹیپو کسی اور دروازے کی طرف, تو وہاں پر بھی کسی نے ان سے غداری کی تھی, اس نے بھی دروازہ بند کر دیا. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ شخص نماز ظہر سے مغرب کے وقت تک لڑتا رہا. انگریزوں سے یہ شخص ٹیپو سلطان نماز ظہر سے مغرب تک لڑتا رہا. ایک نو مسلم ان کا خادم تھا, وہ بھی انگریزوں کو اپنا ضمیر بیچ چکا تھا. ٹیپو اس سے پلٹ کر کہتے تھے کہ تھوڑا پانی پلا دے, مگر اس نے پانی نہیں دیا. ظہر سے لے کر مغرب آ گئی, اب سورج غروب ہونے والا ہے. ٹیپو تھک چکے ہیں, ایک گولی جسم پہ ٹیپو کی لگ جاتی ہے اور ٹیپو مقابلہ کرتے رہتے ہیں, کیونکہ ٹیپو نے اللہ سے وعدہ کیا تھا
کہ اللہ جب تک میرے جسم میں جان رہے گی میں ان کافر انگریزوں سے مقابلہ کرتا رہوں گا. پھر ان کے سامنے جو ایک اور غدار تھا وہ انگریزوں سے انگلی سے اشارہ کر کر کہتا ہے کہ یہی سلطان ہے, اس کو مار دو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, لکھنے والے نے اچھا لکھا کہ ٹیپو سلطان نے سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل کر یہ بتا دیا جس طرح کربلا کے میدان میں آل رسول اور امام حسین کو پیاسا رکھا گیا تھا, ٹیپو نے بھی سبط رسول امام حسین اور آل رسول کی سنت پر چل کر بتا دیا کہ ظالموں سے مقابلہ ہوگا اور پنجہ آزمائی ہوگی. آپ اندازہ لگائیے کہ ظہر سے لے کر ٹیپو لڑ رہے ہیں, مغرب کا وقت آ گیا, گولیاں چلتی ہیں ٹیپو سلطان کے اوپر, ایک نہیں 3 گولیاں ٹیپو کو لگتی ہیں تو ٹیپو گرتے ہیں. تو ایک گورا انگریز آ کر ٹیپو سلطان کے جسم کو ہاتھ لگاتا ہے تو ٹیپو سلطان کی غیرت جاگتی ہے. ٹیپو سلطان یہ کہتے ہیں کہ تو نجس ہے, تو میرے جسم کو کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے. ٹیپو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس انگریز جو آپ کے جسم کو ہاتھ لگا کر آپ کے جسم سے جو ہیرا لینا چاہتا تھا, ٹیپو اس پر وار کرتے ہیں. وہ اپنی بندوق کی نال سے اب ٹیپو کے وار کو روکتا ہے. لکھنے والے نے لکھا کہ ٹیپو نے اپنے اطراف میں جتنے انگریز تھے ان کو واصل جہنم کیا تو ایک انگریز ان کی دائیں کن پٹی پر بندوق لگا کر گولی چلا دیتا ہے اور ٹیپو کی روح پرواز کر جاتی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, جب ٹیپو شہید ہو جاتے ہیں, گر جاتے ہیں, انگریز یقین نہیں کرتے. انگریز یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیپو فرانسیسی سپاہیوں کے ساتھ کسی اور جگہ پر نکل گئے, مگر بعد میں ان کا جو نو مسلم خادم تھا جو اپنا ایمان بیچ چکا تھا وہ آ کر نشاندہی کرتا ہے کہ ہاں یہ ٹیپو سلطان کی لاش ہے. انگریز نے جب دیکھا تو ٹیپو سلطان کی آنکھیں کھلی تھیں اور لکھنے والے نے لکھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ٹیپو اپنی آنکھوں سے انگریزوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میری آنکھ ابھی بند نہیں ہوئی ہے. ٹیپو کی آنکھیں کھلی تھیں. انگریز جنرل نے جب ٹیپو کے جسم کو ہاتھ لگایا تو دیکھا کہ جسم گرم تھا ٹیپو کا. تو لکھنے والے نے لکھا کہ روح تو پرواز کر گئی تھی مگر ٹیپو کا جسم اور روح انگریزوں کے اس ملک سے بھگانے کے لیے کھو چکی تھی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ٹیپو سلطان وہ سلطان تھا جس کے پاس کشتیاں تھی, ایک نہیں 40 کشتیاں ٹیپو کے پاس تھی. اس نے اپنا وفد بھیجایا تھا سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ کے پاس, اور جب وہ وفد گیا تو ٹیپو نے یہ کہا کہ جب تم اس وقت استنبول کو جب وفد جا رہا تھا, ٹیپو نے کہا کہ راستے میں کربلا پڑے گا, امام حسین کے آستانے پر جا کر میرا سلام پہنچانا. ٹیپو سلطان کی قربانی کی ایک بہت بڑی کتاب, ایک داستان ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. مگر آج وطن عزیز میں ایسے لوگ ہیں جو ٹیپو سلطان سے نفرت کرتے ہیں اور ٹیپو سلطان کی قربانی کو مٹانا چاہتے ہیں. ٹیپو نے 4 مرتبہ انگریزوں سے جنگ کی اور ساورکر نے 4 مرتبہ انگریزوں سے معافی کا خط لکھا. یہ فرق ہے ٹیپو میں اور ساورکر نے. ٹیپو نے جنگ لڑی تلوار کے ساتھ اور 17 سال ٹیپو کو ہمیشہ مقابلہ کرنا پڑا انگریزوں سے, تو کبھی نظام وقت سے تو کبھی مراٹھاؤں سے. اور تاریخ نے بتا دیا کہ جو غداری کرتے ہیں ان کا بھی حال دنیا نے دیکھ لیا کہ وہی میر صادق کو, ٹیپو کے ایک کڑپا کے وفادار جنرل تھے, انہوں نے کہا کہ میر صادق کیا تو یہ سمجھتا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری صفوں میں غدار کون تھا؟ اگر آج اللہ ہم کو فتح کر دے گا تو کل صبح میں ٹیپو تم کو پھانسی پر لٹکا دے گا. مگر میر صادق ہنستا ہے تو وہ کڑپا کے ٹیپو کے وفادار جنرل ایک تلوار اٹھا کر میر صادق کی گردن اڑا دیتے ہیں. اور جب ٹیپو ڈوڈی دروازے کی طرف جا رہا تھا تو ٹیپو نے میر صادق سے کہا میں جانتا ہوں تو غدار ہے, مگر یاد رکھ نسل در نسل زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ تجھے دیکھ کر تھوکیں گے. اور وقت ایسا ہی آیا, آج بھی اگر کوئی لوگ میر صادق کی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گندی بدبو آ رہی, یہاں سے ہٹ جاؤ. یہ غداروں کا حال ہوتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پھر ٹیپو سلطان کے تعلق سے بہت سی باتیں ہمارے مسلمانوں سے نفرت کرنے والے کہتے ہیں کہ ٹیپو ہندوؤں کے خلاف تھا. آج اس جلسے سے ان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ٹیپو ہندوؤں کے خلاف نہیں تھا, ٹیپو ان مسلمانوں کے بھی خلاف تھا جو انگریزوں کی غلامی کو قبول کر چکے تھے جیسا کہ نظام وقت نے کیا تھا. ٹیپو نے مراٹھاؤں کے خلاف تھا کیونکہ انگریزوں سے ملے تھے اس وقت کے مراٹھا. ٹیپو کرناٹکا کے نواب کے خلاف تھا کیونکہ انگریزوں سے لڑنا نہیں چاہتے تھے, بلکہ ٹیپو نے مسلمانوں کی جماعت کو اپنی سلطنت سے باہر کر دیا تھا. ٹیپو عیسائیوں کے بھی خلاف تھا کیونکہ انگریزوں سے ملے ہوئے تھے. یہ ٹیپو سلطان تھا. مگر آج ان لوگوں کو جواب دینا ضروری ہے کہ جو ٹیپو سلطان کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ ٹیپو ہندو بھائیوں کے خلاف تھا, تو میں ان پاگلوں سے کہنا چاہوں گا کہ کتاب ہے جس کے
ऑथर का नाम बीएन पांडे है। बीएन पांडे क्या कहते हैं टीपू सुल्तान के बारे में, और ये मौर्रिख है, ये बड़े मशहूर मौर्रिख है, और ये कोई ऐसा नहीं लिख देते मनगढ़ंत कहानियां, इनके पास हर चीज का रिकॉर्ड होता है। बीएन पांडे ने एक किताब है जिसमें उन्होंने औरंगजेब और टीपू सुल्तान पर लिखी। उन्होंने टीपू सुल्तान के बारे में क्या लिखा है कि टीपू एक अरकाट में एक अल्लाह के वली थे, मस्तान औलिया के नाम से उनके नाम पर टीपू रखा गया। टीपू के ताल्लुक से वो कहते हैं कि टीपू ने जगत गुरु हिंदू मठ के सिंगरी को खतो किताबत की, उनको तोहफे और तवाइफ दिए, उन्होंने उनको 12 हाथी दिए, सोना दिया, हीरे जवाहरात दिए। श्री नारायण स्वामी मंदिर को मेलाकोट में, एक सोने का कप श्री श्रीकंठेश्वरा मंदिर को नंजागुंड में टीपू ने दिया। टीपू ने 7 चांदी के कप, 1 चांदी का उद्यान श्री रंगनाथा मंदिर के श्रीरंगापट्टनम को दिया। टीपू ने पैसे दिए कुंजाविरम की मंदिर की तामीर के लिए। एक चैरियट त्योहार होता था, टीपू उसमें भी अपनी हुकूमत की तरफ से पैसे देते थे ताकि पटाखे फोड़े जाए। टीपू जमीनात दिए गंडीकोट की मंदिर को, ये बीएन पांडे लिखते हैं। टीपू नारायण स्वामी मंदिर को जमीनात दिए, चिन्ना के स्वामी मंदिर को जो मंचूर में है टीपू ने जमीनात दिए। टीपू ने पुलिवंदाला में वहां पर उस मंदिर को इनाम लैंड दिए। ये तमाम चीजें क्या बताती हैं, टीपू ने जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में सीरियन क्रिश्चियन होते उनका इंतजाम किया। आर्मीनियन ईसाइयों के लिए टीपू ने उनको पूरी सहूलतें फराहम की। टीपू ने जो गोवा का आर्च बिशप था ईसाई, उसको कहा कि आप कैथोलिक प्रीस्ट को भी जाइए ताकि जो मैसूर में ईसाई हैं उनको उससे फायदा मिल सके। ये तमाम चीजें क्या बताती हैं? अगर असदुद्दीन ओवैसी गलत कह रहा है तो बीएन पांडे तो गलत नहीं कह सकता ना। ये बीएन पांडे कह रहे हैं टीपू सुल्तान के बारे में, रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और टीपू सुल्तान के बारे में यह भी बात मशहूर है कि जब मराठाओं से जंग होती थी, उस वक्त के मराठाओं से 2 मरतबा टीपू सुल्तान जंग में, जब वहां की मराठा खवातीन उनके कब्जे में आई तो टीपू सुल्तान ने उनको अलहदा इंतजाम किया और अपनी फौज के साथ उन खवातीन को वापस मराठाओं के हवाले किया। यह टीपू सुल्तान की तारीख है। कौन लिख रहा है? ये बीएन पांडे लिख रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीएन पांडे लिखते हैं कि टीपू सुल्तान ने अपनी जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। यकीनन टीपू सुल्तान एक मुसलमान था, 5 वक्ता नमाजी था, मगर टीपू सुल्तान किसी दूसरे मजहब के खिलाफ नहीं था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, टीपू सुल्तान ने जब अमेरिका को 4 जुलाई 1783 में आजादी मिली तो अमेरिका की आजादी पर टीपू ने 108 तोपों की सलामती अमेरिका को पेश की। आप बताइए कितना दूरंदेश था। नेपोलियन के पास लोगों को भिजाया। टीपू ने निजाम वक्त के पास कई खतों किताबत करे कि आओ मिलते हैं, मिलकर लड़ते हैं, हमारा दुश्मन अंग्रेज है, गुलामी कबूल नहीं करना चाहिए अंग्रेजों की। टीपू के कई खतों किताब, बल्कि उस वक्त के निजाम वक्त का नाम याद नहीं आ रहा। टीपू ने जाकर जब उनके वालिद जिंदा थे मुलाकात की, उनको हाथी दिए, जवाहरात दिए, तो उस वक्त के निजाम ने टीपू को खिताब दिया था कि नसीबुद्दौला का खिताब दिया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये टीपू सुल्तान के वाकयात हैं। ये टीपू सुल्तान के बारे में बीएन पांडे ने अपनी किताब में लिखा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा नौजवानों से कि टीपू की जिंदगी का मुताला करें। और जो लोग आज मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर टीपू सुल्तान से नफरत करते हैं, तुम बताओ फिर बीएन पांडे जो लिख रहा है वो सच है या झूठ है? अगर झूठ है तो तुम बताओ तुम्हारे पास क्या रिकॉर्ड है? हाँ, बादशाह वक्त है, अगर कोई बादशाह के खिलाफ लड़ेगा तो बादशाह मजहब नहीं देखता था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर अगर ये बात भी अगर इनको समझ में नहीं आई तो भारत की आजादी के बाद 1950 में हमको पहला आईन मिला, कॉन्स्टिट्यूशन मिला। उस आईन की जब किताब बनाई गई थी, उस किताब में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में उन तमाम लोगों की तस्वीर है जो आज भाजपा के लोग टीपू से नफरत करते हैं। बताओ, क्या तुम सरदार पटेल से ज्यादा अक्लमंद थे? या तुम हो कि सरदार पटेल की मौजूदगी में जो भारत की आईन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद एक किताब छापी गई थी, कानून साज असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते हैं, उस किताब में टीपू सुल्तान की फोटो है।
اس کتاب میں ٹیپو سلطان کی فوٹو ہے, جھانسی کی رانی کی فوٹو ہے, رام لکشمن سیتا کی فوٹو ہے, گوتم بدھ کی ہے, مہاویر کی ہے, گرو گوبند کی ہے, اکبر بادشاہ کی ہے. اب بتاؤ یہ لوگ کیا کہیں گے جب جنہوں نے آزادی کی لڑائی لڑی اور بھارت کا آئین بنایا اس پہلی کتاب میں ٹیپو کی فوٹو ڈالی تو یہ کو بڑی پیٹ میں درد ہوتا ہے آج بھی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم کو ٹیپو سلطان کی قربانی کو یاد رکھنا پڑے گا. ٹیپو سلطان کی قربانی کو یاد رکھنا پڑے گا. جب ٹیپو لڑ رہے تھے, انگریزوں نے تینوں طرف سے ان کو محاصرے میں لے لیا تھا, تو ان کا نو مسلم خادم جو اپنا ضمیر بیچ چکا تھا پکار کر کہا کہ ٹیپو ہتھیار ڈال دو, انگریز تم کو تمہاری شان کے مطابق تم کو عزت دیں گے. تو ٹیپو نے کہا کہ نہیں نہیں, مجھے ایسی عزت نہیں چاہیے جس میں انگریزوں سے مجھ کو غلامی کرنا پڑے گا. تاریخ بتاتی ہے کہ آج جتنے بھارت میں رجواڑے ہیں, جتنے بڑے بڑے خاندان جنہوں نے بھارت کے کونے کونے میں حکومت کی تھی, کیا تم نے مقابلہ کیا تھا انگریزوں سے؟ جھانسی کی رانی نے کیا تھا, ٹیپو نے کیا تھا. بتاؤ کتنے راجاؤں نے کیا تھا؟ ٹیپو نے پرواہ نہیں کی اپنے خاندان کی. اس کا خاندان کبھی وہاں سے نکال کر بنگال لے کر چلے گئے, کلکتہ سے ٹالی گنج لے کر چلے گئے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ٹیپو نے انگریزوں کی غلامی کو قبول نہیں کیا. وہیں پر ہم دیکھتے ہیں عزیز دوستوں, مورخ لکھتا ہے کہ جب ٹیپو سلطان کی لاش کو جنازے کی نماز کے بعد قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا تھا, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مئی کے زمانے میں گرمی کا موسم ہوتا ہے, خوب گرمی تھی, اور جب ٹیپو کا جنازہ جا رہا تھا تو اس میں ہندو بھی رو رہا تھا, کیونکہ جب ٹیپو انگریزوں سے مقابلہ کر رہا تھا تو ہندو مائیں بہنیں اپنی جانوں کو بھی قربان کر رہی تھی ٹیپو کے لیے. کہہ رہے تھے کہ سلطان نہیں مرے گا, ہم ٹیپو سے پہلے مریں گے. جب ٹیپو کا جنازہ جا رہا تھا تو مورخ لکھتا ہے کہ گرمی اتنی شدت کی تھی کہ سناٹا تھا, لوگ رو رہے تھے, کوئی اپنے بالوں کو کھینچ رہا تھا. اور جب ٹیپو کو دفنانے کے بعد انگریزوں نے اپنی بندوقوں سے ٹیپو کو سلامی دینے کے لیے ہوا میں فائرنگ کی, تو مورخ نے لکھا کہ قدرت نے ایک عجیب منظر پیش کیا کہ آسمانوں سے بجلی کڑکنا شروع ہو گئی. آسمان ٹیپو کی شہادت پر رو رہا تھا, اتنی بجلی کڑک رہی تھی کہ انگریزوں کی بندوقوں کی گولیوں کی آواز ان بجلیوں کے سامنے ختم ہو گئی. مورخ نے لکھا کہ گویا آسمان بھی ٹیپو کی شہادت پر رو رہا تھا. کیا مورخ یہ لکھتا ہے کہ جب کیرلا میں خواتین اپنے چھاتیوں پر کپڑا نہیں پہنتی تھی تو کس نے کہا کہ چھاتیوں کو کپڑا پہننا پڑے گا؟ ٹیپو نے کہا تھا. ٹیپو نے کیا کہا تھا کہ اگر مرد اگر ایسا کرتے, بتایا گیا نہیں کرتے, تو کہا کہ خواتین کو بھی اپنے چھاتیوں کو کور کرنا پڑے گا. انسانوں کی بلی دی جاتی تھی, ٹیپو نے کہا غلط ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آج یہ بیوقوف ظالم لوگ ٹیپو کو بدنام کرتے ہیں. 2018 میں برطانیہ میں ایک مشہور و معروف آکشن کی کمپنی, حراج کی کمپنی, اس کا نام کرسٹیز ہے, کرسٹیز. انہوں نے ٹیپو کی ایک انگوٹھی حراج کی. اس کی قیمت جب میں پڑھا تو تعجب کر رہا تھا. اس کی قیمت, اس جو انگوٹھی بکی انگریز پاؤنڈ کی 1,45,000 پاؤنڈ, 1,45,000 پاؤنڈ کی انگوٹھی کا ٹیپو کی حراج ہوئی. اور اس انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ رام کا نام لکھا ہوا تھا. تو کرسٹیز جو آکشن کمپنی نے لکھا کہ تعجب کی بات ہے کہ ایک مسلم بادشاہ کے پاس اس طرح کی انگوٹھی ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ٹیپو ہندوؤں کے خلاف نہیں تھا, ٹیپو انگریزوں کے خلاف تھا. ٹیپو ہر اس مذہب کے ماننے والے کے خلاف تھا جو انگریزوں کی غلامی کو قبول کرنا چاہتے تھے. مگر ٹیپو غلامی کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا. ٹیپو اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانا چاہتا تھا. ٹیپو عظیم مجاہدین آزادی ہے اس بھارت کا. اسی لیے سمویدھان بنانے والوں نے ٹیپو کی فوٹو بھارت کے سمویدھان کی پہلی کتاب میں جھانسی کی رانی کے ساتھ شائع کی. تو جو لوگ آج ٹیپو اور ساورکر کی بحث کر رہے ہیں, کہاں زمین اور کہاں آسمان, کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ٹیپو سے, کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, وہیں پر ہماری جنگ آزادی میں 26 سپٹمبر 1943 میں نیتا جی سبھاش چندر بوس نے انڈین نیشنل آرمی بنائی تھی. مسلمان نیتا جی سبھاش چندر بوس کے ساتھ بھی تھے. نیتا جی سبھاش چندر بوس, جہاں پر بہادر شاہ ظفر کی خبر آج بھی ہے برما میں, وہاں پر برما کے ایک لیڈر تھے باما, ان کو نیتا جی سبھاش چندر بوس نے 2.5 لاکھ کا نذرانہ دیا. اور نیتا جی سبھاش چندر بوس نے
بہادر شاہ ظفر کی خبر کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کی. نیتا جی سبھاش چندر بوس نہایت ہی قابل اور نہایت ہی نفیس ترین انسان تھے. اور نیتا جی سبھاش چندر بوس نے جب انڈین نیشنل آرمی دوبارہ بھارت میں جا کر بھارت کو آزاد کرانے کی لڑائی میں جا رہی تھی تو نیتا جی سبھاش چندر بوس نے بہادر شاہ ظفر کی خبر پر کھڑے ہو کر یہ شعر پڑھا تھا ظفر کا کہ غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں جب تلک بو رہے گی ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی. یہ نیتا جی سبھاش چندر بوس نے بہادر شاہ ظفر کا شعر پڑھا. اور جب یہ فوج گئی تو اب موجودہ امپال کے علاقے کو اس نے قبضہ کر لیا تھا. ابھی بھارت کا جو امپال کا نارتھ ایسٹ کا علاقہ ہے تو مورخ کو یہ ظالموں کو بتانا چاہ رہے ہیں، یہ جو گوڈسے کے جانشین ہیں ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بتاؤ جب نیتا جی سبھاش چندر بوس کلکتہ سے نکل کر پیشاور گئے تو اس شخص نے جس میں پیشاور میں نیتا جی سبھاش چندر بوس کو استقبال کیا اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا میاں اکبر شاہ. نیتا جی سبھاش چندر بوس جب جرمنی سے یورپ سے ایشیا سب مرین میں گئے کون تھا وہ جس نے نیتا جی سبھاش چندر بوس کے ساتھ تھا؟ اس کا نام عابد حسن تھا، حیدرآباد کے عابد حسن صفرانی وہ ساتھ تھے. اس کے بعد جو نیتا جی نے پہلا ڈویژن بنایا فوج کا، جو نارتھ ایسٹ موجودہ بھارت کا نارتھ ایسٹ میں گئے، اس کا فوج کا ڈویژن کا انچارج کون تھا؟ محمد زمان اس کا نام تھا. اور کس نے ترنگا لہرایا تھا امفال میں؟ اس شخص کا نام شوکت ملک تھا. نیتا جی سبھاش چندر بوس جو آخری مرتبہ پلین میں بیٹھ کر گئے اس کے بعد نیتا جی کسی کو دنیا میں نظر نہیں آئے. کون تھا نیتا جی کے ساتھ ان کے زندگی کے آخری سفر میں؟ اس کا نام حبیب الرحمان تھا. اس کا نام حبیب الرحمان تھا. نیتا جی سبھاش چندر بوس کے تعلق سے جب وہ سنگاپور میں تھے تو سنگاپور میں آ کر کسی نے کہا کہ سنگاپور کی مندر میں چلو نیتا جی سبھاش چندر بوس، مگر صرف آپ آ سکتے، آپ کی آرمی کے لوگ نہیں آ سکتے. تو نیتا جی نے کہا کہ اگر سبھاش چندر بوس آئے گا تو سب میرے ساتھ آئیں گے. یہ نیتا جی سبھاش چندر بوس تھے. اور پھر وہاں پر دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے جاپان کو ہرایا اور سنگاپور پر قبضہ کیا تو وہاں سے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا. لال قلعے میں ایک بہت مشہور مقدمہ چلا 5 نومبر 1945 کو لال قلعے میں مقدمہ چلا اور نیتا جی کی فوج میں جو لوگ تھے سپاہی ان کو لایا گیا. اور پھر مہاتما گاندھی ان نیتا جی کے سپاہیوں سے ملنے گئے تھے انڈین نیشنل آرمی کے. تو مہاتما گاندھی نے ان سپاہیوں سے پوچھا سبھاش چندر بوس کے کہ تم کیسے ہو؟ تو انہیں کہا ہم اچھے ہیں. کسی چیز کی شکایت ہے؟ تو سپاہیوں نے کہا کہ گاندھی جی ہم کو جیل میں رکھا گیا ہے لال قلعے میں مگر ہم کو چائے دی جاتی ہے، ایک ہندو کی چائے اور مسلمان کی چائے ہے، یہ کیسے؟ تو مہاتما گاندھی نے پوچھا پھر تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا گاندھی ہم نے ہندو اور مسلمان کی چائے اور ہندو مسلمان کا کھانا ملا کر کھانا کھاتے ہیں. ہم نہ ہندو کی چائے پیتے ہیں، نہ ہندو کی چائے پیتا ہے، نہ مسلمان کی چائے پیتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لال قلعے کے مقدمے میں ایک آواز آ رہی تھی، نعرے لگ رہے تھے پورے بھارت میں. کیا نعرے لگ رہے تھے پورے بھارت اور دلی کی گلی کوچوں میں کہ لال قلعے سے آئی آواز سنگل، ڈلہن اور شاہ نواز. کون تھے سنگل؟ نیتا جی پریم سہگل ان کا نام تھا. گربخش، ڈلہن اور شاہ نواز، جنرل شاہ نواز تھے. ان تینوں کو سزا دی گئی تھی. طوفان مچ گیا دلی میں، انگریزوں کو پیچھے ہٹنا پڑا اور جنرل شاہ نواز بعد میں میرٹھ سے 4 مرتبہ کے MP بنے. منسٹر آف اسٹیٹ ریلویز بھی جنرل شاہ نواز تھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ آج ہر کوئی آ کر کہہ رہا ہے کہ پاکستان بنا رہے. پاکستان ہم نہیں بنائے، پاکستان جس نے بنایا اس سے جا کر پوچھو. ہم ذمہ دار نہیں ہیں پاکستان بنانے کے، ہاں ہم ذمہ دار ہیں بھارت کو آزاد کرانے کے لیے. ہمارے بزرگوں نے اپنا خون پسینہ اس میں بہا دیا، اپنی جانوں کی عظیم قربانیوں کو ہمارے بزرگوں نے پیش کر دیا. کیا نوجوانوں تم کو معلوم جلین والا باغ کیا ہے؟ نوجوانوں تاریخ پڑھو. تم اپنی زندگی کا مقصد صرف سیل فون مت بناؤ. تمہاری زندگی کا مقصد صرف انسٹاگرام یا سنیپ چیٹ نہیں ہے. تمہاری زندگی کا مقصد یہ کہ کتنے لائکس تمہاری فوٹو پر آئے. تمہاری زندگی کا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ تم تاریخ پڑھو، اپنی بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کرو. جلین والا باغ کب ہوا؟ 13 اپریل 1919 کو جلین والا باغ ہوا. اس وقت کے مجاہدین آزادی کو گرفتار کر لیا گیا تھا.
رولر کے ایکٹ کے خلاف سیف الدین ڈاکٹر سیف الدین کے چلو تو ہندو مسلمان اور سکھ نکل گئے احتجاج کرنے کے لیے نکل گئے. تو اس وقت انگریز جنرل ڈائر آیا اور دیکھا کہ مجمع سناٹا ہے, ایک شخص تقریر کر رہا ہے. جنرل ڈائر کو بڑی تکلیف ہوئی, اس کے غرور کو, اس کے ناک کو ٹھیس پہنچی. اس نے فوج سے کہا گولی چلاؤ, فائر کرو. 1000 لوگ مر گئے, اس میں 1000 لوگ مر گئے, بچے بوڑھے ضعیف سب مر گئے اس میں 1000 لوگ. اور اس جلیان والا باغ میں مرنے والوں کا نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عبد الخالق صاحب کارپیٹ فیکٹری کے ملازم 70 سال کے ہیں. عبداللہ ولد لال محمد 20 سال کے. احمد دین کریم بخش کے بیٹے 20 سال کے. احمد خان 11 سال کا بچہ, کم سن بچہ. برکات احمد 20 سال کے. الہی بخش, فتح محمد, شمس الدین, شیخ جان, عمر بخش, فیروز الدین. یعنی ہندو مسلمان سب کا سکھ کا خون اس میں شامل تھا, کیونکہ بھارت کو آزاد کرنا تھا. میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, تاکہ جلیان والا باغ میں مسلمان بھی شہید ہوئے, یاد رکھنا ضروری ہے, ہندو بھائیوں کے ساتھ اور سکھ بھائیوں کے ساتھ. اور مورخ, انگریز مورخ لکھتا ہے ادر سائیڈ آف میوٹینی میں ایک چشمدید عورت کا واقعہ لکھتا ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر کو تلاش کرنے نکلی تو لاشوں کے ڈھیر سے اس کی شوہر کی لاش نکلی. وہ غم میں نڈھال ہو کر اپنی شوہر کی لاش کے پاس بیٹھ گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک بچہ, 10 معصوم بچہ, کم سن بچہ رو رہا ہے, زخمی ہے. تاریخ میں آیا کہ 1000 لوگوں کو جنرل ڈائر نے گولی مار کر ہلاک کیا, اتنے ہی 1200 کے قریب لوگ زخمی تھے. ایک کم سن بچہ تھا تو یہ خاتون اس بچے کو دلاسا دے رہی تھی, اور بچہ کہہ رہا تھا کہ مجھے میری اماں یاد آ رہی ہے, تم مت جاؤ یہاں سے, تم میرا ہاتھ چھوڑ کر مت جاؤ. وہ عورت یہ کہتی ہے, وہ انگریز مورخ کو, کہ میں نے کئی لوگوں کو پانی کی بھیک مانگتے سنا, میں نے کئی زخمیوں کو دیکھا. اس عورت نے کہا کہ میں نے کتوں کو اس لاشوں کو کھاتے ہوئے دیکھا. یہ ملک کو ہم کو آزادی ملی, ایسے نہیں ملی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. ٹیپو سلطان کے ساتھ 10,000 لوگوں نے جام شہادت کو نوش فرمایا تھا. 10,000 لوگ ٹیپو سلطان کے ساتھ شہید ہوئے. جلیان والا باغ میں 1000 لوگ شہید ہوئے. یہ عورت چشمدید گواہ ہے. چوری چورا کا واقعہ, چوری چورا کے پولیس اسٹیشن کے پاس کون ذمہ دار تھا چوری چورا کا؟ عبداللہ اور لال محمد. عبداللہ اور لال محمد چوری چورا کے واقعے کے مجاہدین تھے. اور انگریزوں نے کیا کیا؟ چوری چورا میں بھون دیا لوگوں کو. عبداللہ اور لال محمد کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا. چوری چورا کا واقعہ پڑھو. یہ لوگ وہ لوگ تھے جو اپنے کاروبار کے اعتبار سے چوڑیاں بیچتے تھے. آج ہم نے کیا کر دیا؟ مدھیہ پردیش اندور میں وہی چوری چورا کے چوڑی بیچنے والوں کا ایک شخص جب چوڑی بیچنے گیا تو وہاں پر مدھیہ پردیش میں اس کو جیل میں ڈال دیا گیا انہیں سے لگا کر کہ اس نے کسی سے چھیڑخانی کی. 75 سال کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں, چوری چورا کے ان جانشینوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, نوجوانوں, کیا تم جانتے ہو کہ شولاپور میں گاندھی کو گرفتار جب معلوم ہوا تو شولاپور شہر میں عبد الرشید اور قربان حسین نوجوان تھے. گاندھی کی گرفتاری کی خبر ملی تو شولاپور کے ماحول کو انہوں نے گرم کر دیا اور کہا کہ گاندھی کو گرفتار کیا گیا, اور پورے شولاپور میں احتجاج کیا. اور انگریزوں نے عبد الرشید اور قربان حسین پر بغاوت کا الزام لگا کر یہ شولاپور کے ان عظیم مجاہدین کو تختے پر لٹکا دیا. مسلمانوں, کیا تم جانتے ہو کہ شیخ مظہر نانوتوی کون تھے؟ علماء جانتے ہیں شیخ مظہر نانوتوی کون تھے. اور شیخ مظہر نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی ایک عادت تھی کہ اپنی زبان سے ہمیشہ اپنے ہونٹ کو چوستے رہتے تھے. اپنی زبان سے اپنے ہونٹ کو چوستے رہتے تھے. لوگ بولتے کہ یہ کیا کرتے ہیں حضرت, اپنی زبان سے ہونٹ کو چوستے رہتے ہیں, کیا وجہ ہو, یہ عادت کیوں پڑی؟ ایک شخص تھا پیچھے پڑ گیا اور پوچھا کہ شیخ بتاؤ, شیخ مظہر نانوتوی صاحب, آپ کی یہ عادت کیوں ہے کہ آپ اپنی زبان سے ہونٹ کو کیوں چوستے ہیں؟ تو شیخ مظہر نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ شاملی کی جب انگریزوں سے جنگ ہوئی تھی, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں تھا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بانی جامع نظامیہ انور اللہ شاہ فاروقی کے پورے مرشد ہیں. ہم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ساتھ تھے. انہوں نے کہا کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ساتھ تھے, ان کے بھائی مولانا محمد منیر نانوتوی تھے, قاسم نانوتوی تھے. شیخ مظہر نانوتوی کہتے ہیں کہ میرے پیر میں گولی لگی اور میں اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے حوریں اتر رہی ہیں, آسمان سے حوریں اتر رہی ہیں.
اور جس کی روح قبض ہونے والی روح ہے ان سے کہہ رہے یہ لو یہ اپنا یا ان کے ہاتھوں میں ایک جام تھا اس کو پیو اس کو پیو. تو اچانک ایک حور شیخ مظہر نانوتوی کے پاس آ کر ان کو بھی پیالہ دیا اور وہ اپنا پیالہ منہ کو لگائے تھے کہ ایک اور آ کر کہا کہ نہیں اس کا وقت ابھی نہیں آیا ہے, اس کا وقت ابھی نہیں آیا ہے. تو شیخ مظہر نانوتوی نے کہا کہ میں نے تھوڑا سا اس کی مٹھاس کو اپنے لب پر محسوس کیا تو ہمیشہ اس کو یاد کرتا ہوں. یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں. اور آج جب مسلمانوں کو جیل میں ڈال کر جھوٹے کیسوں میں ڈال کر مدرسوں کے بچوں کو جیل میں ڈال کر کہا جاتا ہے کہ یہ ہیروں کی خواہش میں ملک سے غداری کر رہے ہیں, ارے ظالموں شیخ مظہر نانوتوی کی قربانی کو پڑھو. جب ان کے سامنے عظیم علماء کرام ان کی روحیں قبض کی جا رہی تھی تو شیخ مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کرے کہ اللہ نے آسمان سے حوروں کو بھیجا اور ان شہیدوں سے کہا کہ پلاؤ ان کو یہ جام. جن مدرسوں کے علماؤں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, آج تم انہی مدرسوں کو بدنام کرتے ہو, انہی مدرسوں کو بدنام کرتے ہو. تم نے کیا کیا بدنام کرنے والوں؟ تم کو ملک کے بارے میں معلوم ہی نہیں. ارے بھارت سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ ہم سے پوچھنے والوں یا تم بانٹنے والوں, بتاؤ صبح 4 بجے اگر کوئی اٹھتا ہے تو سجدہ کرتا ہے اسی بھارت کی سرزمین پر تہجد کی نماز میں. فجر کی نماز ہوتی ہے پر بھارت کی سرزمین کو سجدہ کرتا ہے, ظہر کی نماز میں, عصر کی نماز میں, مغرب کی نماز میں, عشاء کی نماز میں, نفل سنت موقدہ میں. ارے مجھ سے زیادہ اس زمین پر سجدے کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ مجھے زمین سے محبت ہے. اور پھر بولتے کہ یہ بھارت تمہارا نہیں ہے, تم دوسرے درجے کے شہری بنا دیے جاؤ گے. ظالموں یاد رکھو, ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام جو سب کے ڈیڈی ہیں, بابا ہیں, وہ بھارت کو آئے تھے. علماء موجود ہیں, پوچھ لیجئے. حضرت آدم علیہ السلام بھارت سے کئی مرتبہ حج کرنے گئے, وہ بھارت کو نہیں چھوڑے, حج کر کے واپس آئے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں, وہ سب کے باپ ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, چھوڑو یہ باتیں جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں, اگر جہالت کی بنا پر کرتے ہیں تو میں ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ تاریخ کا مطالعہ کرو. مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ ہم آزادی کے 75 سال منانے جا رہے ہیں, اور جس دن بھارت کے پردھان منتری لال قلعے سے تقریر کرتے ہوئے بھاشن دے کر کہا کہ بھارت میں مہیلاؤں کو, خواتین کو عزت ملنی چاہیے, ہم کو عزم لینا, حوصلہ لینا چاہیے کہ خواتین کو عزت کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے. ابھی پردھان منتری کا بھاشن ختم نہیں ہوا تو خبر آ گئی کہ بلقیس بانو کی جس نے عزت لی تھی ان کو گجرات کی بھاجپا کی سرکار نے ان کو چھوڑ دیا. پردھان منتری نے اپنی تقریر میں بیگم حضرت محل کا ذکر کیا. کون تھی بیگم حضرت محل؟ بیگم حضرت محل اپنے کم سن بچے کے ساتھ ہاتھی پر بیٹھ کر انگریزوں سے مقابلہ کیا تھا. ہاتھی پر بیٹھ کر شہید احمد اللہ ان کے ساتھ تھے. بیگم حضرت محل نے لکھنؤ کی ریزیڈنسی پر حملہ کر دیا, بلکہ انہوں نے ایک جنگ بھی جیتی تھی. بیگم حضرت محل نے ایک جنگ بھی جیتا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, انگریز پوری فوج کو جمع کیے. بیگم حضرت محل کو لڑتے لڑتے نیپال میں پناہ لینا پڑا. آج بھی ان کی خبر نیپال کی جامع مسجد میں بیگم حضرت محل کی خبر ہے. بی اما کون تھی؟ پردھان منتری آپ جانتے ہیں بی اما کون تھی؟ بھاجپا والوں, بی اما برقع پہن کر نان کوآپریشن کوئٹ انڈیا موومنٹ میں تقریر کرتی تھی کہ گاندھی نے کہا بی اما سے. بی اما میواتی کون تھی؟ بیٹا بیمار تھا, شوہر جیل میں تھا, تو اس میوات کی بہادر ماں نے خط لکھا اپنے شوہر سے, کہا کہ خبردار اپنے بیٹے کی بیماری کا بہانہ مت بنا کر انگریزوں کے خلاف انگریزوں سے سمجھوتا نہیں کرنا. بتائیے پردھان منتری کا اس طرح خراج عقیدت پیش کریں گے حضرت محل کو, بی اما کو؟ کہ اسی لیے بی اما حضرت محل نے اس ملک کے لیے قربانی دی کہ ان کی بیٹی جس کا نام بلقیس بانو ہے اس کو عزت لوٹنے والوں کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کون ہے بلقیس بانو؟ 2002 میں بلقیس بانو کو گجرات کے اس پروگرام میں, جینوسائیڈ میں, بلقیس بانو کو اس کے پڑوسیوں نے اس کی عزت لوٹی. وہ بلقیس بانو جو پڑوسیوں کو چچا کہتی تھی, ان چچاؤں نے بلقیس بانو کی عزت لوٹی. وہ بلقیس بانو جس کے ہاتھ میں چوڑیاں تھیں, اس نے اس کی عزت لوٹنے والوں کی دکان سے اس وقت چوڑیاں پہنی ہوئی تھی, اس نے اس کی بلقیس بانو کی عزت لوٹی. بلقیس بانو حاملہ تھی جب اس کی عزت لوٹی گئی. بلقیس بانو کی 3 سال کی بچی تھی جس کو اس کی سامنے اس 3 سال کے بچی کو لے کر اس کے سر کو پتھر سے مار کر قتل کر دیا گیا. اس کے بعد باری باری سے ظالموں نے بلقیس بانو کی عصمت ریزی کی. بلقیس بانو کے سامنے اس کی ماں کو اور 4 رشتہ داروں کی عزت لوٹ کر ان کا قتل کر دیا گیا.
बिल्किस बानो बरहाना हो चुकी थी, कपड़ों का टुकड़ा लेकर आदिवासी भाइयों बहनों के पास भागते छुपते फिरी, वो कपड़ा दिए। बिल्किस बानो के शौहर ने अपनी बीवी को हिम्मत दिलाई। मैं सलाम करता हूं बिल्किस बानो के शौहर को। अल्लाह मुसलमान शौहरों को बिल्किस बानो के शौहर से हौसला हासिल करो कि उसने अपनी बीवी के इंसाफ के लिए अपने बीवी के हर तरह से मदद की। 2004 में मुकदमा आयद हुआ। पुलिस बिल्किस बानो की कहानी को यकीन नहीं कर रही थी। बिल्किस बानो ने पुलिस के खिलाफ केस किया। मेडिकल डॉक्टरों ने झूठी रिपोर्ट दी, बिल्किस बानो ने इनके खिलाफ रिपोर्ट की, मुकदमा किया। उसका मुकदमा गुजरात से बाहर मुंबई में हुआ, ट्रायल कोर्ट में सजा हुई, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में उनको सजा दी गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 75 साल की आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं और भारत की एक बेटी के साथ इस तरह का सलूक कर दिया जाता है कि अगर किसी की बेटी की इज्जत लूटी जाएगी और उसको कहा जाएगा कि क्या तुम राजी हो कि तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी गई, उसकी बेटी को कत्ल कर दिया गया, उसके पेट में जो हमल था वो जाया हो गया, उसको चंद साल के बाद छोड़ दिया जाएगा, तुम राजी हो? तो कोई बाप, कोई मां, कोई भाई, कोई बहन तैयार नहीं होगी, कोई इंसान तैयार नहीं होगा। जिसके दिल में इंसानियत जिंदा होगी वो कहेगा कि नहीं, ऐसे जालिमों को जेल में सड़ाना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात की हमको तकलीफ है कि आजादी का अमृत उत्सव तो मना रहे हैं, मगर बिल्किस बानो कह रही है कि मेरा गम फिर से ताजा हो गया, इंसाफ पर से मेरा एतमाद कमजोर पड़ गया। बताओ प्रधानमंत्री आप क्या करेंगे? और रिव्यू कमेटी जो क्लेमेंसी दी गई सीआरपीसी में है, कानून में गुंजाइश है, अगर कोई कैदी इतने साल जेल में रहता है तो हुकूमत के पास इख्तियार है। कमेटी बनाई रिव्यू कमेटी। रिव्यू कमेटी में कौन है? भाजपा के 5 लोग, 2 एमएलए उसमें, और एक साहब तो गोधरा के ट्रेन के उस वाक़े में प्रोसिक्यूशन के विटनेस थे, वो मौजूद। जो ट्रायल कोर्ट का जज की भी राय लेना पड़ता, उसने कहा कि नहीं छोड़ना चाहिए इन लोगों को जिन्होंने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी, उसकी मां की इज्जत लूटकर 4 खवातीन को मार दिया, उसकी बेटी को मार दिया। ट्रायल कोर्ट के जज ने कहा कि नहीं छोड़ना चाहिए। आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं। देश की 50% आजादी से क्या पैगाम देश दे रहा है? थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि वो मुसलमान थी, थोड़ी देर के लिए समझो कि वो हिंदू थी, वो ईसाई थी, सिख थी, वो इंसान थी। हम हिंदू मुसलमान के चक्कर में एक बच्ची से जो उसकी इज्जत के तार को तोड़ दिया गया। आज भारत में कोई आवाज नहीं उठाता। कहां गया वो जज्बा, वो रोड पर आना, वो एहतजाज करना? कुछ नहीं। क्यों? क्या उसका नाम बिल्किस है बोलकर? याद रखो, आज बिल्किस से हुआ, कल किसी और से खुदा ना खास्ता ना हो जाए। और वो क्या कहती है एमएलएज, वो जो रिव्यू कमेटी के एमएलएज एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहती हैं, क्या कहती है? जिन लोगों ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी वो ब्राह्मण है और संस्कारी हैं। किसी की बेटी की इज्जत लूटने वाला संस्कारी हो सकता है जालिम? अगर तेरी बेटी की कोई इज्जत लूटे तो संस्कारी कहेगा तू उसको? इस तरह की बात ऑन रिकॉर्ड कही गई। हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, ट्रिपल तलाक का कानून आपने बनाया था, आपने पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर कहा था कि मैं मुस्लिम बहनों का भाई हूं। प्रधानमंत्री बिल्किस बानो भी आपकी बहन की बेटी है। प्रधानमंत्री बिल्किस बानो भी आपकी भाई की बेटी है। आप नरेंद्र मोदी हैं, मगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप मुल्क के वजीर आजम हैं। हम आपसे अपील करते हैं, इंसाफ की खातिर आप अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करिए और उन 11 लोगों को दोबारा जेल भेजाइए। वो बिल्किस लाचार और यतीमी की हालत में आज कह रही है कि मैं दुनिया से बात नहीं करूंगी, मैं दुनिया से बात नहीं करूंगी, इंसाफ पे से मेरा भरोसा उठ चुका है। हम वजीर आजम से अपील करते हैं, मुल्क के वजीर आजम से हर शख्स अपील करता है कि भारत के प्रधानमंत्री, तारीख में आपको किस तरह याद किया जाएगा वो आप फैसला कर लो। आप 2 इलेक्शन जीत चुके हैं, मगर ये इंसाफ का मामला है, ये इंसाफ का मामला है वजीर आजम। आप मुल्क के 133 करोड़ अवाम के वजीर आजम हैं। आप सिर्फ वोट डालने वालों के वजीर आजम नहीं है देश के प्रधानमंत्री। आप अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करो। बिल्किस बानो अपने घर से निकलने से डर रही है। हम देश के वजीर आजम से, मुल्क के वजीर आजम से कहना चाहते हैं, आजादी का अमृत उत्सव मनाइए, मगर देश की 50% आबादी को आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने गलत पैगाम दिया। यह खवातीन से नाइंसाफी है। जो इंसाफ को पसंद करते हैं वो मायूस हो चुके हैं। जो बाप अपनी बेटी के रास्ते परेशान है वो देखकर बोल रहा है कि मेरी बेटी का क्या होगा।
اس ملک میں کوئی دن نہیں جاتا جب ہماری خواتین پر ظلم نہیں کیا جاتا. کیا ظلم کرتے ہیں. انسان نہیں ہے جو عورتوں پہ ظلم کرتے, تم حیوان ہو, یاد رکھو. جو خواتین پر ظلم کرتا ہے وہ انسان نہیں ہے, حیوان ہے. تم کمتر جاہل بھی نہیں, بلکہ تم اس جنگل کے شیر سے, حیوان سے ذلیل آدمی ہو جو خواتین پر ظلم کرتے. مرد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم خواتین پر ظلم کرو. اور وہ ظالموں کو جب جیل سے چھوڑا گیا تو پھول کا ہار, مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں. یہ سنسکار ہے. سوچ لو تھوڑی دیر کے لیے, اتنا بڑا مجمع ہے. میری آواز جو ویڈیو پر لوگ سن رہے ہیں, تم عالم تصور میں جا کر سوچو کہ بلقیس تمہاری بیٹی ہے اور اس کو عزت لوٹنے والوں کو اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے. اگر تمہارے خون سے, آنکھ سے خون کے آنسو نہیں نکلیں گے تو تمہارے دل میں دھڑکتا ہوا دل نہیں رہے گا. مٹھائی کھلائی جا رہی ہے, پیر پڑے جا رہے ہیں. اچھا, اس میں ایک وائٹ شرٹ پہنا ہوا ایک آدمی بھی تھا. جا کر دوبارہ دیکھو ویڈیو. وائٹ شرٹ پہنا ہوا آدمی کون تھا معلوم آپ کو؟ وہ خواجہ اجمیری شیخ معین الدین چشتی کے آستانے پہ جو بم بلاسٹ ہوا تھا, اس میں 2 RSS کے لوگ ممبرز کو سزا ہوئی تھی. اس میں سے ایک شخص تھا وہ کھڑا ہوا ہے وہاں پر. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اسی لیے میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ بھارت میں اگر سب سے غیر محفوظ کوئی سمجھتا ہے اپنے آپ کو تو مسلمان. آج بھارت میں اگر سب سے زیادہ کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی عزت نہیں کی جاتی تو مسلمان. تو میڈیا کے لوگوں نے بڑا واویلا مچایا. اب بتاؤ, میں تم کو کہہ رہا ہوں, کیا سمجھے گا مسلمان؟ بتاؤ. تم نے بلقیس کو مسلمان بنا دیا, مجھے اس کا غم ہے. بلقیس کو تم بھارت کی بیٹی اگر بنا لیتے تو مجھے غم نہیں ہوتا, مگر تم نے بلقیس کو مسلمان بنا لیا اور تم نے بلقیس کی تکلیف کو بھلا دیا. مگر یاد رکھو, ظلم ایک دن ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی. ظلم کرنے والوں نے ٹیپو کی جان لے لی اور کہا کہ ٹیپو ختم ہو گیا, مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم آج نظر نہیں آتا, ٹیپو کو شہید کرنے والے نظر نہیں آتے. ہمارے علماء کرام نے اپنی جانوں کی نذرانے پیش کر دیے اس ملک کی آزادی کے لیے. یاد رکھو, ظلم کی زیادہ زندگی نہیں ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالی ظلم ختم ہوگا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ سے صرف یہی اپیل ہے کہ ہم 75 سال کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں. یہ آزادی ہم کو آسانی سے نہیں ملی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. ابھی ہم نے سنا کہ شیخ الہند مالٹا کی جیل میں تھے اور جیل کی کوٹری میں نہیں تھے, کھلے میدان میں ایک ٹینٹ لگا کر ان کے ساتھ 4 لوگوں کو رکھا گیا. ہفتے میں 1 دن نکلنے کی اجازت تھی. شیخ الہند کے جسم پر گرم گرم استری ان کے پیٹھ پر رکھ دی جاتی تھی. جب ان کا انتقال ہوا تو غسل دینے لوگ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ شیخ الہند کے جسم پر یہ گرم گرم استری کے نشانات تھے. کہ اس لیے ہمارے بزرگوں نے قربانی دی. کیا تم کو بے عزت کرو گے؟ مگر یاد رکھو, یہ لوگ ہمارے لیے زندہ ہیں. یہ لوگ ہمارے لیے زندہ ہیں. ہم ان کو زندہ رکھیں گے. اور کیسے زندہ رکھیں گے؟ ان کے راستے پر اپنی زندگی گزاریں گے. وہی ایثار اور قربانی کے مظاہرے کریں گے. سنویدھان کے دائرے میں رہ کر انشاءاللہ تعالی ظالم کے ظلم کو روکیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اپنے ہمت اور حوصلے کو برقرار رکھیے. ایک طاقت بنیے. ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والے مسلمان, سراج الدولہ سے غداری کرنے والے مسلمان, نواز رسول امام حسین پر پانی بند کرنے والے مسلمان, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد مبارک کو یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اخرس فإنک منافق. پہچانو ان منافقین کو, ان اپنی صفوں سے پہچانو کہ کون تمہارا دوست اور دشمن ہے. صبح قیامت تک یہ لوگ رہیں گے, مگر آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ پہچانو اپنوں کو اور اپنے سے ظلم کرنے والوں کو. تم کو دوست اور دشمن کی پہچان کی ضرورت ہے. کون تمہارا ہمدرد ہے, کون تمہارا ہمدرد نہیں ہے, پہچانو اس کو. اور میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کامیابی ملے یا نہ ملے, میں لڑتا رہوں گا. میری جماعت کے رفقا لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ جب مورخ تاریخ لگے گا تو یہ نہیں لکھ سکتا مورخ کہ مجلس اتحاد المسلمین کا ایک ذمہ دار اسد الدین اویسی اور اس کے ساتھی الیکشن کے نتیجے سے ناکام ہو کر ناکام بیٹھ گئے تھے. نہیں, ہم ناکام, سیاسی انتخابات کی ناکامی ہماری ناکامی نہیں ہو سکتی. لڑنا ہمارا زندگی کا مقصد ہے. ہم لڑتے رہیں گے. آج نہیں ملی کامیابی تو کل ملیں گی. اور آخر میں ہمارے ریاست کے چیف منسٹر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک لمبا جدوجہد آزادی کے سلسلے میں پروگرام کا اعلان کیا.
مجھے ذرا تکلیف ہوئی, تعجب بھی ہوا کہ جب اخبار میں اشتہار آیا تو ایک بھی مسلمان کی فوٹو نہیں. تو میں فوراً کیشو راؤ صاحب کو اور کے ٹی راما راؤ صاحب کو بتایا کہ بھائی صاحب, تلنگانہ میں جو مشہور 4 مجاہدین آزادی ہیں ان کا تو ذکر کر دیتے. مولوی علاؤالدین رحمت اللہ علیہ, حیدرآباد کی مکہ مسجد کے امام, تقریر خطبہ دیا, جہاد پر خطبہ دے کر مجمع کو لے کر وومنس کالج جہاں پر وہ ریزیڈنسی تھا در باز خان کے ساتھ گئے. کالا پانی میں سب سے پہلے کون گیا؟ مولوی علاؤالدین رحمت اللہ علیہ کے 28 سال وہاں پر تھے. 28 سال در باز خان کو گولی مار کر سلطان بازار میں کئی دن تک لاش کو لٹکایا گیا. عابد حسن صفرانی حیدرآباد کے, یہ جے ہند کا نعرہ کس نے دیا؟ عابد حسن نے دیا. سبھاش چندر بوس کو نیتا جی کا خطاب کس نے دیا؟ عابد حسن نے دیا. یہ جو ترنگا کا فائنل ڈیزائن کس نے کیا؟ ثریا طیب جی نے. یہ فائنل ڈیزائن جو ترنگے کا ہے, آج جو مسلمانوں سے بول رہے ہیں ترنگا پکڑو, آپ تو ترنگا 1930 میں نہیں پکڑے تھے, آپ تو گلی پکڑ لیے تھے, پتلی گلی. سمجھ گئے نا آپ کون تھے. بہرحال عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے, متحد رہیے, اپنی مسجدوں سے وابستہ رہیے, آباد رکھیے, علماؤں کے قدموں کے پاس بیٹھ کر دین سیکھیے. نوجوانوں, تم اس ملک اور مسلمانوں کا مستقبل ہو, تم کو نیک اور طاقتور بننا ہے. تم ہمارا مستقبل ہو, اور تم جب قابل بنو گے تو مستقبل کے جو پریشانیاں اور مشکلات پیدا ہوں گی تم مشکلات کا سامنا کر پاؤ گے. میں پھر سے منتظمین جلسہ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں, شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اس جلسے کے انتظامات میں ہر طرح سے تعاون پیش کیا. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.